السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم حضرات و سامعین و سامعات، پچھلے کچھ دنوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جمعہ کے بیان کو آن لائن پیش کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، خاص کر ہماری بہنوں کے لیے یہ کہ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں، لہذا ان کو خاص کر مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی جمعہ کی تقریر سن سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اور ایسے میں مسلمان قوم کے کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف انداز سے میں اس موضوع پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج جو ہے ایک دوسرے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات ہماری غور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے بہت مشہور آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد خشکی میں بھی برپا ہے اور سمندر میں بھی فساد برپا ہے، یعنی حالات نہ خشکی کے اچھے ہیں اور نہ سمندری۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تمہارے کرتوت ہیں، یہ جو تمہارے کام ہیں، یہ جو تم عملی زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہو، وہ اتنی بیکار قسم کی زندگی تم گزار رہے ہو جس کی وجہ سے زمین میں بھی امن و سکون نہیں ہے اور سمندر میں بھی امن سکون نہیں ہے۔ جب کسی ملک یا آپ دنیا کے حالات کے ہم کہتے ہیں کہ حالات بدتر ہیں، تو اس میں تین چیزیں اگر واقع ہوتی ہیں بنیادی طور پر، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر تین چیزیں واقع ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ واقعی میں حالات بہت بدتر ہیں۔ یعنی تین لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ پریشان ہوں اور وہ بے بس نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کے حالات یا کسی ملک کے حالات اپنی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ تین لوگ کون لوگ ہیں؟ پہلے لوگ وہ ہیں جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، قلمکار ہیں، لکھنے والے ہیں۔ اگر لکھنے والوں کو ظلم کے خلاف، حق بات، ناانصافی کے خلاف لکھنے پر پابندیاں لگا دی جائے، یا ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ مارے خوف کے وہ حق بات نہ لکھ سکے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، اگر لکھنے والوں، قلمکاروں کے قلم کو چھین لیا جائے تو سمجھ لے کہ حالات اس دنیا کے بدترین ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، مقرر۔ اگر بولنے والوں کو بولنے پر پابندی لگا دی جائے، یا یہ کہ بولنے پر اس ایسے حالات پیدا کر دیے جائے کہ خوف کے مارے وہ حق بات بول ہی نہ سکے، تو سمجھ لیجئے کہ حالات بدترین ہیں۔ نمبر تین، سیاستدان جو ملک کی خاص کر اپوزیشن یا سیاستدان یا بڑے بڑے وہ لوگ جو اس دنیا میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اگر وہ بولنا بند کر دیں اور ان سیاستدانوں کی آواز کو دبا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش ہی نہیں، جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے وہاں پر حالات اپنے آخری دور میں پہنچ چکے ہیں۔
ان تینوں کے بارے میں اگر ہم اپنے دیش کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے دیش میں یا ایسے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ صحافی کو لکھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اگر وہ کوئی حق بات لکھتا ہے تو کبھی دیش دروہ کا اس کے اوپر جو ہے کیس کر دیا جاتا ہے، وہ بھی بیوی بچوں والا ہوتا ہے، اندر ڈال دیا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ خوف طاری ہونے کی وجہ سے ایک تو اندر چلا گیا ہے، اگر 10 باہر بھی ہیں وہ 10 باہر کی بھی زندگی ایسی ہے گویا وہ بھی اندر ہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ مقررین کا ہے کہ وہ بولنے والے لوگوں کو اس طریقے سے ڈرا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھتا ہے کہ جس کو بے قصور کئی سالوں سے اندر ڈالا ہوا ہے، حتیٰ کہ کیس بھی نہیں چل رہا ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، لہذا ایسے جو بولنے والے لوگ ہیں وہ حق بات بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ان کی زبان جو ہے نا وہ گویا کی قطر دی گئی ہے، کاٹ دی گئی ہے، اور وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیاستدان، آپ اندازہ کریں کہ ایک جمہوری ملک میں 8 مہینے تک لگاتار ایک چیز پر احتجاج ہو اور اس کے باوجود انہیں احتجاج کرنے والوں کی آواز کو نہ سنا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عوام کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سرکار کو کتنا بھی فائدہ نظر آئے تو اس کو تو جمہوری نظام میں بلیو رکھتی ہے، لہذا اگر جمہور ہی نہیں خوش ہے، عوام ہی نہیں خوش ہے، بھلے سرکار جتنی بھی دلیلیں دے رہی ہو کہ اس کام کے کرنے میں بڑا فائدہ ہے، تو بھی اس کو چاہیے کہ جمہور کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وہ تمام فائدے کے نظریات کو کیا کر دے، وڈرال کر لے، کیونکہ آپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ اگر عوام اس کام سے خوش ہی نہیں ہے تو ایسی شکل میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اس نظریے سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن 8 مہینے تک، اس کے پہلے شاہین باغ کا اتنا بڑا احتجاج ہوا پوری دنیا میں، کبھی جب سے دنیا قائم ہے، میں کہتا ہوں جب سے دنیا قائم ہے تب سے لے کر کے جو شاہین باغ کا احتجاج پورے بھارت کی سطح پر ہوا، کبھی اتنا بڑا احتجاج محلے محلے گاؤں گاؤں نہیں ہوا، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ جمہوریت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جب یہ 3 چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ سیاستدان بے بس ہو جائے، مقرر بے بس ہو جائے، صحافی بے بس ہو جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ یہ ایک بات کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات، اب ایسے ماحول میں ہم بحیثیت مسلمان کیا رول ادا کریں؟ میں آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یعنی مسلمان، انہوں نے بھی اگر وہی رویہ اختیار کیا جو دنیا کی دوسری قومیں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ دنیا، یہ دیش ظلم سے بھر جائے گا، اور اتنا بھر جائے گا کہ آدمی دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ خوشحال نظر آ رہا ہو لیکن اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اس میں ایک بڑا رول ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتائیں، ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں نے بھی 50 مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایمان اور ہمارا جو عمل صالح ہے، جس کو دونوں ملا کر کے ایمان اور عمل صالح ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی قرآنی آیت ہیں کہ اس کے فائدے ہیں، لیکن جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا ایمان کے فائدے کو آخرت سے ہی جوڑتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایمان کا اصل فائدہ کہاں ملنا ہے؟ آخرت نہیں ملنا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو 2-3 آیتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں دنیاوی لحاظ سے ایمان والوں کے فائدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر ایمان آپ کا اچھا ہو، آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ کا عمل نیک ہو، تو پھر ایسی شکل میں یہ دنیا بھی جو ہے نا وہ تمہارے قدم چوم سکتی ہے اور تم دنیا والوں کے لیے ایک مفید قوم بن سکتے ہو۔ لہذا اے مسلمانوں، غور سے میری باتوں کو سنو، اور یہ ایک پوری دنیا کے لیے آپ ایک بہت بڑی امید ہیں۔ اگر آپ کے جانب سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں بچے گا کہ جس سے لوگ اپنی آس لگا سکیں۔
تو دنیا کا فائدہ بھی تمہیں مومنین سے ہے، آخرت کا فائدہ تمہاری ذات سے ہے، تمہاری ذات کو ہے، لیکن تمہارے ایمان اور عمل صالح کا فائدہ اس دنیا میں دنیا والوں کو ہے، اور اس دنیا میں ہم بھی ہیں، ہم کو بھی فائدہ ملے گا، ذاتی طور پر ہم کو ہمارا فائدہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن اگر ہم پختہ ایمان اور عمل صالح کی بات کریں تو رب ذوالجلال نے مختلف انداز سے ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں پہلی بات کہنا چاہتا ہوں، اس پورے حالات کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ سیاسی طاقت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سیاسی طاقت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھیں ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری اور کیا بات کہی اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا اور کتنا پکا ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنائیں گے، ہم تم کو اس دنیا میں سیاسی لحاظ سے مستحکم بنائیں گے۔ پھر کہہ رہا ہے اپنے وعدے کو مزید تقویت دینے کے لیے کہ تم نے اگر تاریخ پڑھی ہوگی تو دیکھا ہوگا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ میں ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو اس سے پہلے بھی اس دنیا میں طاقتیں عنایت کر چکا ہوں۔ یہ سیاسی لحاظ سے پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ تمہارے ایمان اور عمل صالح کا فائدہ تم اگر سیاسی قوت بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، سیاسی طاقت بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو لازم ہے کہ اپنے ایمان کو پکا کرو اور اپنے اعمال کو نیک کرو۔ آگے اسی آیت میں کہتا ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، آگے کی آیت ہے، تھوڑا سے آگے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر تم نے نیک عمل کیا، تمہارا ایمان پختہ رہا، تو تم جو خوف زدہ ہو نا، خوف زدہ کی نہیں، پورے عالم کے مسلمان خوف زدہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے اس خوف کو ہم امن سے تبدیل کر دیں گے، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے ایمان کو صحیح کرو اور اپنے عمل کو نیک بناؤ۔ یہ دنیا کے لحاظ سے مسلمانوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لہذا دنیا کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے واسطے ہم مسلمانوں کو اے ٹو زیڈ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یہ سیاسی غلبہ، یہ طاقت، خلیفہ کی بات کہی۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر گاؤں والے یعنی آبادی اگر ایمان لاتی اور ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، یعنی عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، تقوی زندگی میں لائے، اللہ کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، کہ ہم ان کے لیے کھول دیں گے دروازے آسمانوں سے اور زمینوں سے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی اکنامی ہے، دنیا کی جو معاشی حالت ہے، وہ زمین اور آسمان سے ہی متعلق ہوتی ہے۔ اگر بارش بند ہو جائے تو کھیتیاں برباد ہو جائیں، اگر زمین سے اللہ تعالیٰ کے خزانے اگلنا بند ہو جائیں تو دنیا کیا ہو جائے؟ ٹھپ ہو جائے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکت نازل فرمائیں گے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہ اگر تم اس دنیا، اگر آسمان اور زمین کی برکت ایمان والوں کو اسی دنیا کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ آخرت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم ایمان پکا لے آئیں، اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم مسلمانوں کے اندر، ہماری وجہ سے دنیا کو پروردگار عالم کیا کر سکتا ہے؟ امن اور سکون فراہم کر سکتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہے اپنے اکنامی زندگی سے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کروں گا، لیکن تم ایمان اپنا پختہ کر لو اور نیک بن جاؤ۔ تو پتہ چلا یہ دوسرا دنیاوی فائدہ پروردگار عالم نے، کیونکہ ہم مسائل ہی دنیا کے یہی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی اکنامی
کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. آپ کی اکنامی کو رب ذوالجلال وعدہ کر رہا ہے کہ لفتحنا علیہم، کہ ہم تمہارے اوپر کھول دیں گے برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. لیکن تم اپنے ایمان کے بارے میں اب یقین کر لو کہ تمہارا ایمان پختہ ہے اور ایمان تمہارا سچا ہے. دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان ہے کس چیز کے لیے؟ کہہ رہا اللہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. سیکیورٹی کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ اپنی جان کے لیے پریشان ہیں. جان کا خطرہ، ایک نکلتا ہے آدمی اسے خطرہ ہوتا ہے، سفر والے کو خطرہ ہوتا ہے، عورت نکلتی اس کو خطرہ ہے. کہہ رہا ہے کہ ہم الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن شرط کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن اس ایمان کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں. یہ جو ہماری حالت اس وقت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، ہماری ایک ہی نشانی تھی، ایک ہی پہچان تھی. وہ کیا تھا؟ وہ پہچان یہ تھی کہ ہم توحید پرست کا نعرہ مارتے تھے، ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے تھے. جس دیش میں ہم بستے ہیں، پورا بھارت کی بات کر رہا ہوں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، ہماری 65 سے 70% مسجدیں شرک کی تبلیغ کر رہی ہیں، شرک کے واقعات سناتی ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ایسے ایسے واقعات، خاص کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ایسے واقعات جو نہ عقل میں آتا ہے اور نہ فکری لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے، نہ عقلی لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے، سارے کے سارے شرکیہ. کبھی کبھی تو ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ رب جو ہے نعوذ باللہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انڈر میں ہے. اللہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہاں وعدہ لیا ہے کہ میں تم کو اس دنیا میں امن، جنت کے لیے امن کی بات نہیں کہی جا سکتی. جنت میں تو امن ہی امن ہے. اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا کہ میں آج ایمان کے بارے میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا فائدہ تم کو اس دنیا میں ہے. جنت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا رہی، کہی جا رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو ایک ساتھ، یعنی ایمان اور ظلم نہیں اکٹھا ہوا. اور جب ایمان کے ساتھ ظلم کی بات کہی جاتی ہے تو اس پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے تو اللہ وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اولئک لہم الامن، ان کو ہم اس دنیا میں جو ہے سیکیورٹی فراہم کریں گے. آپ جان کے لیے خطرے میں ہیں کہ ہماری جان خطرے میں ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کی بات سنیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کی بات پر یقین رکھیں کہ رب ذوالجلال کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا تمہارے لیے امن ہے، اور یہی لوگ اس دنیا میں اور آخرت میں یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. یہ تیسرا وعدہ ہے ایمان کا اس دنیاوی لحاظ سے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بڑی بات کہی ہے پروردگار عالم نے، لمبی آیت ہے، اوپر ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک لمبی چوڑی بات ہے. کہہ رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کی سورہ روم کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جس کے لیے رب ذوالجلال وعدہ کرے کہ میں مومنین کی مدد، کون ہے اس دنیا میں جو اس کو شکست دے سکے؟ کون ہے اس دنیا میں جو اس کو ذلیل کر سکے؟ کون ہے اس دنیا میں جو اس کو خوف میں مبتلا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ اپنی حیثیت کو پہلے پہچان لیں، اپنے ایمان کو جان لیں کہ آپ کے ایمانی کیفیت کو پروردگار عالم نے کس انداز میں بیان کیا ہے. میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی. پہلی بات بتائی کہ ایمان سے اس دنیا میں آپ کو طاقت مل سکتی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان اگر لایا جائے، ایمان پختہ ہو، عمل صالح ہو، تو پروردگار عالم اس دنیا میں وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری اکنامی کو، تمہاری معاشی زندگی کو ہم کیا کر دیں گے؟ بلند کر دیں گے. اور تیسری بات کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان لایا جائے، ایمان والے ہوں اور وہ شرک نہ کریں تو ان کے لیے اس دنیا میں سیکیورٹی کی ہم گارنٹی لیتے ہیں، ان کے امن و امان کی گارنٹی لیتے ہیں.
اور چوتھا وعدہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر یہ بات لازم ہے کہ جو لوگ ایمان میں پختے ہیں اور مومن سچے ہیں، لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ اپنے وعدوں سے کبھی بھی جو ہے وہ بچلتا نہیں ہے۔ یہ غور سے اس بات پر غور کرے کہ ہمارے ایمان کی ویلو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہے۔ یہ دوسری بات آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کے ایمان کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اگر اور تحقیق کی جائے گی اور بھی آیتیں اسے مل سکتی ہیں۔ آخری بات، اب ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے، تقریریں بیان کی جاتی ہیں، بڑے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ میں نے تین باتیں لکھی ہیں، موٹی موٹی 3 باتیں لکھی۔ یہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی مسئلے کا ہے، یہ بھی مسئلے کا حل ہے۔ آپ اس میں اور سوچ سکتے ہیں، آپ اس میں اور غور و فکر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہارے اندر کمیاں ہیں تبھی یہ حالات ہوئے ہیں، لہذا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، لوگوں اللہ سے توبہ کرو۔ اور کہہ رہا ہے 1-2 آدمی نہیں، سب لوگ توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حالات کسی ایک آدمی کی وجہ سے رب ذوالجلال خراب نہیں کرتا ہے، بلکہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو معتد بھی حصہ مطلب میجورٹی، اقلیت نہیں، اکثریت کیا ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، تب پروردگار عالم اس دنیا کے حالات کو بدلتا ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے، یہاں پر بھی یہی بات کہی کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ زمین میں امن و امان نہیں، فساد برپا ہے، سمندر میں فساد برپا ہے، اس کی بنیادی وجہ تمہارے اور ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کام ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم نے ایسا عمل کر رکھا ہے، کسی لحاظ سے ہمارا عمل اللہ کے دربار میں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ اللہ میں جوان تھا اور روزہ چھوڑتا تھا؟ کون ہے؟ کون مالدار یہ پیش کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی؟ ہے کسی کی ہمت ہے؟ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ اتنے خراب ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس ماحول کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دیں بریکٹ کی، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ مولانا صاحب بہت سے لوگ ہیں جو ساری شرارتیں کر رہے ہیں، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وہ کون؟ بہت سے نیک لوگ ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں آپ کہ یہ جب بات کبھی ایسی آپ کو نظر آئے کہ ظالم آپ کے اوپر مسلط ہے، اگر ظالم آپ کے اوپر مسلط نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ظالم فرعون کی پارٹی کا ہے۔ حضرت موسیٰ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود بھی ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک دیتا ہے، لیکن وہ یقینی بات ہے کہ فرعون کے پارٹی کے آدمی ہیں، جو انجام فرعون کا ہوا ہے وہی ہر ظالم کا انجام اس دنیا میں ہونا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مصلحت ہے کہ کب ظالم کو پکڑتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی بتائیں، انبیاء کو چھوڑ کر کے عام دنیا کی حالت میں اگر ظالم آپ کے اوپر مسلط ہے تو ظالم کو گالی دینے کے بجائے اپنے عمل کا محاسبہ ہر آدمی کرے اور کسی دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے کہ میری وجہ سے تو ظلم دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے منہیات، جو منع کردہ چیزیں ہیں اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں کہیں۔ آپ اور ہم جب تک ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ تقریریں سننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا دوسرے سے بات کر رہے ہیں، میں دوسرے سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں دیکھیں، لہذا پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی جانب توبہ کرو، یہ پہلا کام ہے۔ دوسری چیز، ایمان اور عمل صالح پر ڈٹ جاؤ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بڑی تشریح کا طالب ہے، میں چھوٹی سی اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جب ایمان کی بات کہی جاتی ہے، ایمان وہ ایمان ہے جو حبیب مصطفیٰ نے ہم کو سکھلایا ہے۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے کہ ایک آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی آدمی پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ پڑھنا، کلمہ پڑھنے والا
یہ آیتوں کا پڑھنے والا جا کر کے قبروں پر سجدہ کرے، جا کر کے قبروں کا طواف کرے۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ فرشتے بھی دنگ ہو گئے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کی کیا حیثیت ٹھہری کہ جس نے بڑے زام سے یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ جتنے بھی شرکیہ اعمال ہیں، کل ہمارے ایک دوست ہیں بریمی میں رہتے ہیں، جناب افتخار غنی صاحب، میاں افتخار غنی صاحب پورا نام، حضرت نے ایک بہت ہی نیک آدمی، صالح آدمی ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا کہ قبر کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں عورتیں، اور یہ پیر صاحب کو پسند ہے اور یہ پیر صاحب کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کہاں تک ہم جو ہے گرے ہیں؟ ہمارے گرنے کی کوئی لمٹ ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس طرح کی حرکتیں کریں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جتنے بھی شرکیہ افعال اور اعمال ہیں، کوئی ایسا اس وقت نہیں ہے جب آپ نے سجدہ کر لیا تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ جب غیر اللہ کو سجدہ کر لیا گیا تو اب آپ کے اور ہمارے ایمان میں کوئی چیز بچی نہیں جو ہم اللہ کے دربار میں لے کر کے پیش ہو جائیں کہ پروردگار عالم یہ ایمان میں لے کر آیا ہوں جو بڑا صاف اور شفاف اور توحید پر مبنی ہے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے ہیں۔ لہذا ایمان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول نے جیسا کہا ہے ویسا ایمان ہو۔ اس کا منیمم درجہ یہ ہے کہ ایمان میں جیسا اللہ نے کہا نا کہ شرک کی ملاوٹ نہیں ہو، ابھی میں نے پڑھا نا ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہو، وہ ایمان معتبر ہے۔ ورنہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہمارا ایمان، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والے ایمان لاؤ۔ ارے ایمان والے ایمان کیا لائیں گے؟ ایمان تو لا چکے ہیں۔ ایمان والوں اپنے ایمان کا محاسبہ کرو کہ تمہارا ایمان کس جگہ کھڑا ہے۔ لہذا یہ جب دوسری جو کرنے کا کام ہے، ایمان کو صحیح کر لیں۔ پھر دوسری چیز بار بار کہی گئی عمل صالح کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں صرف ایک جملہ بول کر عمل صالح کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے میں اپنے دل کی آواز آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب نیکی کریں تو ایک مرتبہ یہ ضرور سوچیں کہ اس نیکی کو ہمارے حبیب مصطفیٰ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمارے حبیب مصطفیٰ نے یہ نیکی بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے، صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور آپ کے دماغ میں یہ جواب آتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے یا یہ کام منع تو نہیں کیا گیا ہے، اگر یہ دو جملے آتے ہیں یہ عمل صالح کی پہچان نہیں ہے۔ عمل صالح کی پہچان، اور خاص کر فتنے کے دور میں عمل صالح کی پہچان حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اپنے عمل کو جانچیں۔ یہی معنی ہے یہ بار بار جو میں نے پڑھا کہ وعدہ ان لوگوں سے سیکورٹی کا کیا گیا، امن کا کیا گیا، معاشی تنگی کا کیا گیا، اور کہ معاشی تنگی نہیں ہوگی، برکات ہوں گی، سب میں کہا گیا ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ تو ایمان وہ ہے جس میں شرک نہ ہو، اور عمل صالح وہ ہے جس میں حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، صحابی کا معمول ہو، تب وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ ادروائز کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کو اور ہم کو۔ ہم اگر اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے اس کو اچھا نہیں جانا ہے۔ اگر اچھا جانتے تو اچھائی ان سے مس نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری برائی ہے کہ ہم نے اس کام کو اچھا سمجھ لیا جو حبیب مصطفیٰ کی نگاہ میں اچھا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم ہمیشہ ڈرتا ہے جب مظلوم اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو محسوس ہو گیا ظالم کو کہ مظلوم بکھرے ہوئے ہیں تو کبھی بھی وہ اپنے ظلم سے ریورس گیئر نہیں لگائے گا، پچھلا گیئر نہیں لگائے گا، ہمیشہ ظلم کی طرف بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر ظالم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مظلوم اکٹھا ہو سکتے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، اگر محسوس ہو جاتا ہے تو ظالم ایک مرتبہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ ہماری کیفیت، انگریز اس دیش میں آئے، 1601 میں آئے، 1857 میں دلی پہ جھنڈا گاڑا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دن وہ دلی آ گئے۔ اتنی طاقت ان کے اندر نہیں تھی۔ انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا،
ایک ایک پر ظلم کیا، جب ایک پر ظلم ہوا تو دوسرے تماشائی بنے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ بنگال پہ مصیبت آئی تو دلی والا موج کرتا رہا، دلی پر مصیبت آئی تو پنجاب کا راجا موج کرتا رہا، پنجاب پر مصیبت آئی تو مراٹھا موج کرتا رہا، ادھر حیدرآباد موج کرتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ظالم نے ایک ایک کر کے سب کو بھونا اور سب پر ظلم کیا۔ لہذا ظالم کا مقابلہ مظلوم کو ہمیشہ متحد ہو کر کرنا چاہیے۔ یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ کوئی نظریاتی باتیں نہیں، یہی عمل کرنے کی ترکیب ہے جو آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔